وجوہ، وجہ کی جمع وجوہ، چہرے، بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، ناعمہ بڑے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، بڑے مسرور، خوش، بارونق، چمکدار اور تر و تازہ ہوں گے، بہت سے چہرے۔ یہ جنت ہے، اہل جنت کا ذکر ہے۔ وہ ہم مصر گئے تھے، وہاں ایک دکان تھی، ایک وہ حجام کی، وہ شیو بناتا تھا، اور وہ دھاگے سے بھی کچھ پتہ نہیں کیا کرتا تھا، تو پتہ نہیں وہ دھاگے سے بھی کچھ کرتا تھا وہ، پھر اور کوئی کریمے وریمے لگا کر وہ بندے کو بڑا چمکدار بنا کر نکالتا تھا، اور باہر جو بورڈ لگایا ہوا تھا، وجوہ یومئذ ناعمہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو بہت سے چہرے اس دن ناعمہ، بارونق ہوں گے، تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بہت سے چہرے روشن اور سفید ہوں گے، اور بہت سے چہرے سیاہ اور ذلیل ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ تبیض وجوہ اہل الجنہ، اہل جنت کے چہرے روشن ہوں گے۔ یہ تبیض وجوہ اہل السنہ، اہل السنہ کے چہرے روشن ہوں گے، جو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے، ہر عمل کے لیے ان کے پیش نظر صرف نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اللہ ان کے چہروں کو روشنی، تر و تازگی فراہم کرے گا۔ وتسود وجوہ اہل البدع، اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہیں۔ اور یہ بالکل وہی بات جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اپنے حج کے موقع پر، منا کے میدان میں مسجد خیف میں آپ نے نماز پڑھائی ظہر کی، اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے سے قبل تمہیداً آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نظر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها فأداها كما سمع، کہ نظر اللہ امرا سمع منی حدیثا فحفظه ووعاه فأداه كما سمع، کہ اللہ تعالیٰ چہرے کی رونق، تر و تازگی، سرور اس شخص کو دے گا جو میری ایک حدیث سن لے اور اسے یاد کر لے اور اسے سمجھ لے اور اسے آگے پہنچا دے۔ یعنی حدیث کے ساتھ تعلق 4 قسم کا ہو، اور یہ شوق اس کے دل میں بیٹھ جائے، سماع حدیث کا شوق، حفظ حدیث کا شوق، اور فہم حدیث کا شوق، اور پھر تبلیغ حدیث یا ادائے حدیث۔ یہ 4 شوق اگر کسی بندے میں پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کے چہرے کو تر و تازگی، رونق، سرور اور نظرت عطا فرمائے گا۔ تو یہ اہل نار کے مقابلے میں اہل جنت کا ذکر ہے کہ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، بڑے تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، راضیہ کا معنی راضی، خوش ہوں گے، لسعیہا اپنی کوششوں پر، جو دنیا میں عمل کیے، سعی سے مراد عمل، ان پر انہیں یاد کر کے خوش ہوں گے۔ جب جنت کا داخلہ ملے گا، جنت کی نعمتیں ملیں گی، تو اپنے دنیا کے عمل کو یاد کریں گے، اپنی نمازوں کو، اپنے تہجد کو، اپنے روزوں کو، حج و عمرہ کو، اور وہ انہیں خوشی پہنچائے گی کہ ہم نے یہ عمل کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جنت کے داخلے کے لیے عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر چارہ کار نہیں۔ لسعی ہے، یہ سعی کا معنی کوشش، مراد عمل صالح۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں سے جو دنیا میں کی ان پر خوش ہوں گے، اور فی جنت عالیہ،
اور جنت میں ہوں گے ایسی جنت عالیہ جو اونچی بلند و بالا ہوگی. بلند و بالا، بلند و بالا اس کا معنی ہے یعنی ایک تو اعلیٰ علیین اور ساتویں آسمان کے اوپر، جہنم اسفل السافلین اور جنت اعلیٰ علیین اور ساتویں آسمان کے اوپر اور عالیہ، وہاں بھی بلندی انسانوں کو حاصل ہوگی. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے حفاظ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تم قرآن پڑھنا شروع کرو، اوپر کو چڑھنا شروع کر دو اور ترتیل سے پڑھو، جہاں تمہارا قرآن ختم ہوگا وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا. تو فی جنت عالیہ، اتنی بلندی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ جنت میں بہت سے جنتی اپنے اوپر محلات اور کمرے دیکھیں گے جس طرح آج زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں، اتنی بلندی. تو صحابہ نے کہا کہ دل کا مناظر الانبیاء، یہ ٹھکانے تو انبیاء کے ہوں گے، اتنی بلندی، اتنا فرق مراتب. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کا مقام تو بہت ہی اعلیٰ ہے، یہ ان لوگوں کے کمرے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے. یہ آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، اللہ پر سچا اور پکا ایمان لائے اور نبیوں کی ایک ایک بات کی تصدیق کی. ایک ایک بات، جو حدیث پہنچی، جو سنت پہنچی، اسے حرز جاں بنا لی، اپنے سینے سے لگا لی اور اس کو دل کے گہرائی سے صدق قلب سے قبول کر لی.